اگر آپ کا اورا اسٹرانگ ہے تو آپ کے لیے ہر دروازہ کھولا ہے. اورا از یور ونگس. آئدر یو ول فلائی ود اٹ اور آئدر یو ول کروز. آپ رینگتے رہیں گے. اگر آپ کا کراؤن چکرا اسٹرانگ نہیں ہے تو یونیورس کی جو بیسیکلی آپ کا مین کمپیوٹر سسٹم ہے جہاں پہ نالج رکھا ہوا ہے تو آپ اس سے کنیکٹ ہی نہیں کر پائیں گے اور آپ کے پاس نہیں انوینشن ہی نہیں آئیں گی. تو آپ نے اپنا کراؤن چکرا اورے کا اتنا اسٹرانگ کرنا ہے کہ آپ ڈیوائن کے کنیکشن میں آ جائیں. آپ اللہ تعالیٰ کی وائی فائی کو ٹیون کر لیں. اس طرح ہماری یہ تو جتنے باڈی آرگنز ہیں, جتنے ہمارے نیورونز ہیں یا جتنے ہمارے سیلز ہیں, ان کو موونگ کے لیے آپ کے مائنڈ کے لیے بھی آپ کو ایک انرجی سسٹم چاہیے. وہ انرجی سسٹم آپ کے اندر ہے, ٹھیک ہے, وہ ساتھ ہوتے ہیں. میں ہمیشہ اپنی بہنوں کو کہتا ہوں کہ اپنے ہسبینڈوں کو نا کنٹرول نہ کرو, اپنے ساتھ نہ جوڑو, اللہ سے جوڑو ان کو. جب وہ اس سے جڑیں گے نا آٹومیٹکلی آپ سے جڑیں گے, مخلوق کے ہو گئے, ٹھیک ہے. کراؤن آپ کا اور کنیکشن بناتا ہے میرے اللہ کے ساتھ آپ کا. اگر کراؤن آپ کا اسٹرانگ ہے تو وسوسے نہیں آئیں گے, آپ کو الہام آ جائے گا. الہام ہوتا ہے جو اللہ آپ کو ایک میسج دیتا ہے کہ یہ جو بچہ ادھر بیٹھا ہوا ہے اس کی یہ ہیلپ کر دو. کوئی بھی آپ نے پریسائزلی بڑھانی ہے ساری سات آپ کے جسم میں 7 انرجیز کی جگہ. یہ اورا واحد ایسی چیز ہے جس پہ میں اکثر اپنے بہن بھائیوں کو کہتا ہوں کوئی ٹوٹ کے نہ استعمال کیا کر, خود سے نہیں کرنا. سمپیتھیٹک انرجی آپ کا نروس سسٹم کریٹ کرتا ہے کہ آپ جو ہے نا کام کریں, آپ محنت کریں, آپ انت تک کوشش کریں. اور پیراسمپیتھیٹک انرجی آپ کی باڈی کو ایک نیند کی, سکون کی انرجی دیتی ہے. دیکھیں ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے کوئی معجزہ دیا ہوتا ہے نا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا معجزہ تھا کہ وہ مردہ کو زندہ کر دیتے تھے. وہ کوئی دوائی تو نہیں دیتے تھے, وہ کوئی آپریٹ تو نہیں کرتے تھے, وہ ہیل کر دیتے تھے. ہیل تو میرا اللہ کرتا ہے مگر انڈائریکٹلی. تو ہیلنگ وہاں سے شروع ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے. اس کے ہم اور ایسے آگے چلے گئے. اس دن ہم بہت زیادہ ہمیں نا اس کنورسیشن دن بڑی نا ڈرائیو ہوگی. اس دن نا میری یہاں پہ بہن ہے, ہمارا ٹاپک تھا, مجھے کہتے سر آپ نے 22 سال آپ نے انٹروڈیوس کرایا اور آپ اورا پہ بات کرتے ہیں, آپ نے اس پہ میں نے کہا میں 8 سے 10 گھنٹے روزانہ ریسرچ کرتا ہوں, میں کاپی پیسٹ کوشش کرتا ہوں. میں نے کبھی زندگی پہ نہیں کی کسی کی بات. اگر کسی بابا جی کی تو کلیم کی تو ان کو کہا کہ یہ ان کی بات ہے. میں نے اپنے ساتھ کبھی منسلک اگر میری کوئی بات ہو بھی تو میں اس کو بھی میں نے سرٹیفکیٹ کیسے لینا, انسانوں سے کبھی دیا کہ آج تک, جس سے لینا اس کو سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو وہ جب ہمارا انٹرویو تقریباً ختم ہو تو ہنستی گئی. میں کیوں ہنس رہی ہیں آپ؟ وہ کہتے سر آپ نے اورا پہ کم بات کی اور اللہ پہ زیادہ کی. تو میں نے کہا اورا بھی تو اللہ کا ہی ہے. تو وہ اس نے جو کہہ دیا کہ فاسکرونی اسکرکم, جس نے میرا ذکر بلند کیا میں اس کا ذکر بلند کر دوں گا, ٹھیک ہے. تو میں نے کہا جو یہ بات سنے گا آدھی بیماریاں تو اس کو اپنے ذکر سے ہی ٹھیک کر دے گا وہ, کہ یار یہ میرے بندے ان کے پاس اور 10,000 ٹاپک ہیں مگر یہ میرا ذکر کر رہے ہیں. تو اس کی انرجی اس پروگرام کی وہ ہوگی کہ آٹومیٹیکلی ان کی تمام چیزیں کرنی تو میرے اللہ نے نا. کوئی ہیلر, کوئی پیر صاحب, کوئی ڈاکٹر, کوئی سائنٹسٹ یہ کہہ سکتا ہے. آج میں نے ایک چیز بتائی اسٹوڈنٹ کو کہ اگر آپ کا کراؤن چکرا اسٹرانگ نہیں ہے تو یونیورس کی جو بیسیکلی آپ کا مین کمپیوٹر سسٹم ہے جہاں پہ نالج رکھا ہوا ہے تو آپ اس سے کنیکٹ ہی نہیں کر پائیں گے اور آپ کے پاس نہیں انوینشن ہی نہیں آئیں گی. تو آپ نے اپنا کراؤن چکرا اورے کا اتنا اسٹرانگ کرنا ہے کہ آپ ڈیوائن کے کنیکشن میں آ جائیں, آپ اللہ تعالیٰ کی وائی فائی کو ٹیون کر لیں. تو پھر آٹومیٹکلی آپ کو ہر سوال کے, اور اگر وہ نہیں ہوگا تو وسوسے آئیں گے. آپ کے پاس سسٹم تو ہے نا آپ کا. اچھا, جن کا یہ اسٹرانگ ہوتا ہے وہ کریٹو ہوتا ہے, بہت کریٹو ہوتے ہیں نا. دیکھیں آپ کو میں آپ کی توسط سے جلدی سے 7 چکراس پھر بتایا. تو ہمارے بابا جی فرماتے تھے, یہ اکثر میں کہتا ہوں, ہمارے بابا جی فرماتے تھے کہ جو آپ کسی کو سمجھائیں, کیونکہ انہوں نے ہمیں اس طرح سمجھایا, نالائق اسٹوڈنٹ تھے نا, تو انہوں نے ہمیں اس طرح سمجھایا. اب بابا جی فرماتے تھے کہ جو آپ کسی کو سمجھائیں تو یہ سوچ کے سمجھائیں کہ وہ 4تھی کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے. دیکھو جوہری آپ کا یہ جو جسم ہے نا, یہ جس طرح آپ اپنے موبائل کو چارج کرتی ہیں نا, تو بغیر اگر آپ چارج نہیں کریں گے تو کیا ہوتا ہے, بند ہو جاتا ہے, ڈیڈ ہو جاتا ہے. اس طرح گاڑی میں اگر آپ پیٹرول نہیں ڈالیں گے تو کیا ہوگا, اس بلب کو آپ الیکٹریسٹی نہیں دیں گے تو کیا ہوگا, بند ہو جائے گا. اس طرح ہماری یہ تو جتنے باڈی آرگنز ہیں, جتنے ہمارے نیورونز ہیں یا جتنے ہمارے سیلز ہیں, ان کو موونگ کے لیے آپ کے مائنڈ کے لیے بھی آپ کو ایک انرجی سسٹم چاہیے. وہ انرجی سسٹم آپ کے اندر ہے, ٹھیک ہے, وہ ساتھ ہوتے ہیں. ایک ریڈ ہے جو کہ آپ کے اندر لیڈرشپ پیدا کرتا ہے, ایک پازیٹیو ایگریشن پیدا کرتا ہے, آپ کے اندر پاور لے کے آتا ہے کہ یہ آئی کین ڈو اٹ, ٹھیک ہے. اور
آپ کو اگر کسی خطرے کا سامنا ہے تو اس سے لڑنے کی صلاحیت، وہ ریڈ، اس کو روٹ کہتے ہیں، اس سے تھوڑا سا اوپر جو ہے نا سیکرل اسے کہتے ہیں، وہی جو انرجی وہ خواتین کے لیے فیمنن انرجی پیدا کرتا ہے، خوبصورتی پیدا کرتا ہے، مردوں کے لیے کیپیبلٹی ود اے پارٹنر پیدا کرتا ہے وہ، اوکے ٹھیک ہے. اس سے اوپر آ جائیں تو یلو ہے جو فائنانس پیدا کرتا ہے. آپ کی زندگی میں جن کے مواقع نہیں ہوتے، یا ان کو پیسے نہیں ملتے، یا ان کی کامیابی نہیں ہوتی، یا ان کے اندر کوئی نئی چیز انوینٹ نہیں ہو رہی کہ نئے بزنس کی، تو وہ یلو کرو. پھر ایک گرین ہے بڑا امپورٹنٹ. گرین آپ کے اندر عدل پیدا کرتا ہے. گرین آپ کے اندر جو ٹراماز آپ کے چائلڈ ہوڈ کے ان کو ختم کرتا ہے. پھر گرین آپ کے اندر رحم دلی پیدا کرتا ہے. آپ سے لوگ محبت کریں گے، آپ سے لوگ جو ہے وہ آپ کے ساتھ وہ اٹیچ ہوتے جائیں گے، آپ کے ساتھ جڑتے جائیں گے. ان کا دل کرے گا کہ وہ بیٹھے رہیں، آپ کی بات سنیں یا آپ کے ساتھ بیٹھے. تو وہ گرین کلر. پھر ایک یہ بلو ہے تھروٹ. تھروٹ بھی اتنا امپورٹنٹ ہے اسپیشلی خواتین کے لیے. آپ نے سنا ہوگا اکثر میں کہتی میرے بچے تو میری بات ہی نہیں سنتے، میرے تو گل ہی نہیں سنتے پائن. میرے آتے ہیں نا اکثر بچے میری گل نہیں سنتے، تو میں نے کہا جی اچھا آپ نے بھی نہیں سنی ہوگی کسی کی اس عمر میں، تو آپ کی نہیں سنتے ہو پھر. اچھا تھروٹ جو ہے نا اگر جن کا کھلا ہو تو جب وہ بولے گا تو آپ کو لگے گا کہ میرے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہ کوئی بات کر رہا ہے. اگر وہ عام بات بھی کرے گا تو مولانا طارق جبیل صاحب ہیں، پروفیسر احمد رفیق صاحب ہیں، ایک دو سیاستدان ہیں. میں ان کا نام نہیں لوں گا کیونکہ میں نے یہاں پہ رہنا ہے تھوڑا سا میں سمجھ گئی ہوں. ٹھیک ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے ان کا تھروٹ چکرا کھول دیا. اللہ تعالیٰ جس کا کھول دے، ٹھیک ہے. تو جس کا تھروٹ چکرا کھل جائے گا وہ اس کی بات آپ کے کان نہیں سنیں گے. آپ کا پورا جسم مکان بن جائے گا. آپ کا دماغ یہ نہیں کہ پھر ہم ان کی بات بھی سن رہے ہیں، موبائل بھی اسکرول کر رہے ہیں، نہیں. تو یہ بڑا ضروری ہے. پھر ایک تھرڈ آئی ہے. تھرڈ آئی اگر میرے سامنے کوئی بیٹھا ہے تو میں اس کی پہچان کیسے کروں کہ اس بندے کو، کیونکہ اس نے تو ماسک لگائے ہوئے ہیں، ہر بندے نے ماسک لگائے ہوئے ہیں، تو میں اس کی پہچان کیسے کروں گا کہ اگر میرے سامنے کوئی بیٹھا وہ نفس کی کس حالت میں ہے؟ نفس امارہ میں ہے، نفس لوامہ میں ہے، میں آتا ہوں اس پہ، نفس ملہمہ میں ہے، نفس مطمئنہ میں ہے، نفس راضیہ میں ہے. تو جو بندہ جتنا اللہ کے قریب ہوگا وہ آپ کے ساتھ اتنا سنسیئر ہوگا. یاد رکھیے گا جو بندہ اللہ سے دور ہوگا وہ آپ کے ساتھ قریب کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. اس کا تو پیٹرن آف لائف ہی کوئی نہیں نا، اس کے تو ایتھک ہی کوئی نہیں ہے نا. تو وہ اس کو تو جہاں پہ اپنا فائدہ ہوگا اس کو جیب میں ڈالے گا اور باقی تو جو اللہ، میں ہمیشہ اپنی بہنوں کو کہتا ہوں کہ اپنے ہسبینڈوں کو نا کنٹرول نہ کرو، اپنے ساتھ نہ جوڑو، اللہ سے جوڑو ان کو. جب وہ اس سے جڑیں گے نا آٹومیٹکلی آپ سے جڑیں گے، مخلوق کے ہو گئے. ٹھیک ہے. آپ جب کنٹرول کرتی ہیں تو پھر وہ اچھا. پھر اس کے بعد ایک کراؤن ہے. کراؤن آپ کا اور کنیکشن بناتا ہے میرے اللہ کے ساتھ آپ کا. اگر کراؤن آپ کا اسٹرانگ ہے، اگر کراؤن تو وسوسے نہیں آئیں گے، آپ کو الہام آ جائے گا. الہام ہوتا ہے جو اللہ آپ کو ایک میسج دیتا ہے کہ یہ جو بچہ ادھر بیٹھا ہوا ہے اس کی یہ ہیلپ کر دو، کوئی بھی. تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ مائنڈ تو نہیں کر جائے گا یا میں کیوں کروں، نہیں نہیں نہیں، یو ہیو ٹو ڈو اٹ. میرے خیال وہ الہام، وہ کنیکشن آپ کا کریٹ ہو جائے گا. اکثر ہم جب اپنے الہام کو رد کرتے ہیں ابہام کی وجہ سے، ابہام شیطان اسی وقت آپ کے مائنڈ میں کالونی ہوتی ہے اس کی شیطان کی، تو وہ اچانک سے ٹون کر کے آپ کو ڈراتا ہے کہ یہ نہ کری، تھپڑی نہ مار دے، یہ نہ کرتے. اکثر وہ آپ کو ڈرائے گا، آپ نے وہ نہیں لینا. تو وہ اس کے لیے بھی آپ کا، تو یہ تمام انرجی جو آپ کی باڈی بناتی ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کی اسپائن کے ذریعے جاتی ہے آپ کی پینیل گلینڈ سسٹم میں، اور پینیل گلینڈ سسٹم اس کو پروجیکٹ کر دیتا ہے آپ کے ارد گرد اورا کی شکل میں، اور اورا آپ کی ایک شیلڈ بن جاتی ہے. وہ لوگوں کو نیگیٹو لوگوں کو روکتی ہے اس کی انرجی، اور پازیٹیو لوگوں کو وہ ہمیشہ پازیٹیوٹی سے ملتا. اگر آپ کا اورا اسٹرانگ ہے تو آپ کے لیے ہر دروازہ کھولا. اورا is your wings. Either you will fly with it or either you will cruise. آپ رنگتے رہیں گے. تو اورا جو ہے نا آپ کا اسٹرانگ ہوتا رہے گا. آپ کا برین انرجی اسٹرانگ ہوگی، آپ کی سمپیتھیٹک انرجی اسٹرانگ ہوگی. جو لوگ اکثر کہتے ہیں میں بڑا لتھارجک فیل کر رہی ہوں، تو ان کی سمپیتھیٹک اور پیراسمپیتھیٹک انرجی کا بیلنس خراب ہوتا ہے. نہ ان کو کوئی نظر ہوتی ہے، نہ ان کو کوئی جادو ہوتا ہے، نہ ان کو کوئی وٹامن ڈی کی یا بی روٹ یا کوئی اس طرح کی کمی ہوتی ہے. ان کی ایک سمپیتھیٹک انرجی ہے، یہ میں آپ کے توسط سے بتا رہا ہوں. اور اورا جو ہے نا وہ کبھی بھی ریمیڈیز خود بخود نہیں ہیل کرنا چاہیے. میں اکثر کرتا ہوں لوگوں کو، آپ لوگ کرتے ہیں، لوگ تو ہر چیز پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں یہاں پہ، وہ کہتے ہیں یہاں پہ آج کل جو لوگ آتے ہیں وہ حکیم بھی ہیں، وہ اسٹرالوجسٹ بھی ہیں، پھر اس کے بعد وہ سیاست دان بھی ہیں، پھر کہتے ہیں جی اب تو وہ مجھے ہنستے ہیں، کہتا ہے اورے پہ بھی انہوں نے میں نے کہا یار، یا ان کے پاس اورے کا کیمرہ ہوگا
یا وہ آنکھوں سے دیکھ سکیں گے. باقی اگر وہ کوئی ریمیڈی بتاتے ہیں، مثال کہ آپ کو کوئی ریمیڈی بتاتا ہے کہ جی فائنانس کی انرجی بڑھائے آپ نے، تو آپ اگر فائنانس کی انرجی کی ریمیڈی کر بھی لیں تو وہ اتنی بڑھ جائے گی کہ آپ کی ہیلتھ کی انرجی کم ہو جائے گی. آپ کی اوکے. ہارٹ کی آپ نے پریسائزلی بڑھانی ہے ساری سات. آپ کے جسم میں 7 انرجیز کی جگہ ہے. اگر آپ سر سے پیر تک فائنانس کی انرجی بھرتے ہیں، جو باقی 6 کی جگہ کیا ہوگی؟ آپ کی جو اٹریکشن ہے وہ کدھر گئی؟ آپ کی جو ڈسپلن ہے انرجی وہ کدھر گئی؟ آپ کی بولنے کی انرجی گئی. تو وہ جو آپ یہ اورا واحد ایسی چیز ہے جس پہ میں اکثر اپنے بہن بھائیوں کو کہتا ہوں کہ کوئی ٹوٹ کے نہ استعمال خود کیا سے کر، نہیں کر خود سے نہیں کرنا. سکتے. آپ کے پاس اب تو کیمرے آ گئے ہیں، آپ اس میں یہ دیکھیں. بات ہو رہی تھی سمپیتھیٹک اور پیراسمپیتھیٹک انرجی کی. سمپیتھیٹک انرجی آپ کا نروس سسٹم کریٹ کرتا ہے کہ آپ جو ہے نا کام کریں، آپ محنت کریں، آپ انتھک کوشش کریں. اور پیراسمپیتھیٹک انرجی آپ کی باڈی کو ایک نیند کی، سکون کی انرجی دیتی ہے. تو یہ دونوں بڑے پریسائزلی ایک جیسے ہونے چاہیے. اگر آپ کے پیراسمپیتھیٹک انرجی بڑھ گئی تو آپ نیند میں ہی رہیں گے. اب بس آپ رہیں گے کہ آپ جھومتے ہی رہیں اور آپ کوئی کام نہ کریں. اور اگر آپ کی سمپیتھیٹک انرجی بڑھ گئی تو آپ اتنے ورکہولک ہو جائیں گے کہ آپ کو نہ کھانے کی نہ پینے کی. تو آرام اور محنت دونوں کا توازن. ایک دفعہ آقا کریم سے کسی نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم نے، قربان جاؤں، یہ جو پیغمبر ہوتے ہیں نا اپنے وقت کے انٹلیکچوئل ہوتے ہیں، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ہماری امت میں کتنے کتنے بڑے لوگ آئے ہیں. آپ ذرا سوچے تو صحیح، آئنسٹائن ہے، یہ پیغمبر ہے. مگر ہمارا جو پیغمبر ہوتے ہیں نا اپنی امت کا سب سے بڑا انٹلیکچوئل ہوتا ہے، اس سے بڑا کوئی. کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ ہیلنگ وہاں سے شروع ہوئی. یہ جو ہیلنگ ہے اکثر کوئی پوچھتا ہے کہ اس کا کیا، آپ نے ایک سوال پوچھا کہ اسلام میں اس کا کوئی، تو میرے ذہن میں اچانک ہی میرے اللہ نے سوال. دیکھیں ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے کوئی معجزہ دیا ہوتا ہے نا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا معجزہ تھا کہ وہ مردہ کو زندہ کر دیتے تھے. وہ کوئی دوائی تو نہیں دیتے تھے، وہ کوئی آپریٹ تو نہیں کرتے تھے، ان کو اکوپنچر تو نہیں کرتے تھے، یا کوئی انیستھیسیا دے کے ان کے اندر سے چیزیں ڈال کے وہ ہیل کر دیتے تھے. ہیل تو میرا اللہ کرتا ہے مگر انڈائریکٹلی. تو ہیلنگ وہاں سے شروع ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے. ٹھیک.